ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود رمضان المبارک کے اندر عرب کی گرمی میں روزہ رکھ کر حضور نے جہاد فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس جو ہے وہ 27 غزوات میں یا 29 غزوات میں یعنی جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ان غزوات کے مبارک نام غزوۃ الابواء اور دوسرا نام اس غزوے کا ودان ہے، پھر غزوہ بوات، پھر غزوہ صفوان، پھر غزوہ عشیرہ اور پھر غزوہ بدر الکبریٰ۔ یعنی بدر شریف کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودان میں بھی، بوات میں بھی، صفوان میں بھی اور عشیرہ، یہ غزوات چونکہ جھڑپیں تھیں چھوٹی چھوٹی کفار اور مشرکین کے ساتھ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لے گئے ان کے اندر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی سلیم کے اندر بھی تشریف لے گئے، اور پھر غزوہ صویق کے اندر، پھر غزوہ غطفان کے اندر، اور پھر غزوہ ذی امر کے اندر، اور پھر غزوہ بنی قینقاع، پھر غزوہ احد شریف، پھر غزوہ حمراء الاسد، پھر غزوہ بنو نذیر۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے واپس تشریف لانے لگے نا، جب میدان احد سے مشرکین واپس جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آئندہ سال بدر کے اندر پھر تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام تو تشریف لے گئے لیکن وہ نہ آئے، اور اس غزوے کا نام ہے غزوہ بدر الموعد، کہ جو وعدہ ہوا تھا رسول اللہ اپنے وعدے کے مطابق تشریف لے گئے۔ پھر غزوہ دومۃ الجندل، پھر غزوہ بنی مستلق، اس کو مریسی بھی کہا جاتا ہے، پھر غزوہ خندق، پھر غزوہ بنی قریظہ، پھر غزوہ بنی لحیان، پھر غزوہ حدیبیہ، پھر غزوہ ذی قرد، پھر غزوہ خیبر، پھر غزوہ ذات الرقاع، اور پھر غزوہ فتح مکہ، پھر غزوہ حنین، پھر غزوہ طائف، پھر غزوہ تبوک۔ یہ وہ غزوات ہیں جن کے اندر ہمارے آقا و مولا بنفس نفیس جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ غزوہ بدر کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر بھی بیان فرمایا، اور اس کی جو مکمل تفصیل ہے وہ 9ویں پارے کا آخری پاؤ اور 10ویں پارے کی ابتدائی جو 2 رکوع ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میرے حبیب اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے میدان میں۔ اعلیٰ حضرت نے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کا معنی کیا جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، یعنی 8 تلواریں، 2 گھوڑے یا 1 گھوڑا، 70 اونٹ اور 200 300
5 صحابہ وہاں موجود تھے، باقیوں تو حضور نے ویسے حصہ عطا فرمایا۔ ان میں سے بھی بچے بھی تھے جو ان کا آپ مشہور واقعہ پڑھتے ہیں، تو کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ بھی کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد اس وقت فرمائی جب آپ کے غلام بالکل بے سر و سامان تھے۔ کیوں؟ فاتقوا اللہ، تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، میرے حبیب وہ منظر ایسا تھا کہ جب آپ فرما رہے تھے مسلمانوں کو کہ الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اچانک تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے تو اس وقت تمہارا رب جو ہے وہ 5000 فرشتے نشان والے اتار کر تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا، وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، اللہ رب العالمین نے یہ سارا کچھ اس لیے تاکہ تمہارے لیے یہ خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور اس بات پر تمہارا مزید یقین ہو جائے کہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے یہ بدر کا معرکہ اس لیے برپا کیا وَلَٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرمانا چاہتا ہے اور اس کا کام ہو کر رہتا ہے، کیا کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور جو مرے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ، جو مرے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ جب فرشتے اتر رہے تھے نا تو سراقہ بن مالک کی شکل میں پہلے شیطان نے مشرکین کو بڑا ابھارا، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بالکل پرواہ نہ کرنا، میں اتنے بندے لے آؤں گا، اتنے بندے لے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ جب شیطان نے ان کا کام جو ہے وہ بڑا سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا، تو جب فرشتے اتر رہے تھے اور وہ کہتا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ آج حضور کے غلام تمہارے اوپر غالب کبھی بھی نہیں آئے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے نا تو اللہ کے فرشتے جب نازل ہوئے تو الٹے پاؤں بھاگا، نکص علی عقبیہ، الٹے پاؤں بھاگا۔ تو انہیں کہو یار کدھر جا رہا، تو سانو لے کے آیا، اتنی پٹیاں پڑھائیاں تو کدھر جا رہا؟ اس نے آگے سے جو بات کی، کہا انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون، انہوں نے کہا نہ میرا تہاڈے نال کوئی تعلق نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں نا تم نہیں دیکھ رہے، یعنی جڑا گڑ بندا میں ویکھ رہا نا، فرشتے اللہ دے آ رہے ہیں، انہوں نے تو نظر نہیں سن آ رہے، انہوں نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں نا تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، مجھے اب اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو شیطان کا یہی کام ہوتا ہے، بندے کو میدان میں لا کر پھر اتار کر کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں تو جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں مینوں اللہ کو ڈر لگتا۔ جب انہوں نے کہا نا کہ صحابہ کو جب فتح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر آئیں گے، حضور کے مقابلے میں پھر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، جب تسی آؤ گے تو پھر میں اسی بھی آ جاؤں۔ اے نعود جڑا ہے جمع متکلم دسی گیا،
اللہ نے فرمایا یعنی اسلام دی طرفوں صحابہ دا لڑنا، حضور دے غلاموں دا لڑنا، رب نے وہ دی نسبت اپنی طرف کر دی جی، فرمایا تسی میرے حبیب دے مقابلے چ آؤ گے نا تو میں بھی آ جاؤں، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، رہ گیا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تو پھر تمہارے بڑے بڑے لشکر بھی میرے حبیب کے مقابلے میں تمہارا کوئی کام نہیں آئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ قرآن کی نص ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اتھے سورہ انفال دا دوسرا رکوع مک رہا، تسی گھر جا کے بھی ویکھ لینا۔ تو یہ قرآن وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ یہ صحابہ کے لیے تو نہیں ہے نا صرف، یہ تو قیامت تک ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو جہدے نال اللہ ہوئے تو پھر انہوں نے شکست نہیں نہ ہوندی، انہوں نے ذلت نہیں نہ ہوندی، تو پھر آج مسلمانوں دی ذلت کیوں ہے؟ بس صرف سوچنے کا مقام اتنا ہے، جب اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے تو پھر مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ یہ تو نص ہے، یہ 1000 بھی کھڑے ہوئے تو 8 تلواراں نال کم بن جاندہ، 300 بندے نال کم ہو جاندہ، 1.5 ارب مسلمان ہون تو اپنی مسجداں بھی نہ بچا سکن، اپنا قرآن بھی نہ بچا سکن، اپنی بچیاں بھی نہ بچا سکن، اپنے بچے بھی نہ بچا سکن، اپنے ملک بھی نہ بچا سکن، اپنا دین بھی نہ بچا سکن، تو پھر اس میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور 21ویں پارے میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ کے ذمہ کرم پر لازم ہے، حالانکہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، وہ خالق ہے، لیکن خود فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہمارے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کرے، اس کے ذمہ کرم پر لازم ہے، اس نے خود لازم قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ غزوہ بدر کے 2 واقعات سن کر نعرے لگا کر اور بدر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ جو قرآن کی نص ہے اس پر پوری امت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو امریکہ ہمیں کیوں مار رہا ہے؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو داعش ہمیں کیوں مار رہی ہے؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہندو ہمیں کیوں مار رہا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال، یہ جو ہے وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، اور فرمایا کہ توجہ، نماز میں کسی کو اونگ آئے نا یہ اس کی بدبختی کی دلیل ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا، نماز میں کوئی ایسے چونکے لے تو یہ اس کے بدبخت ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے سامنے جب اللہ اسے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ 2 باتیں تو ہیں، ہاں جی 2 باتیں ہیں، یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یقین تو حضور نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اتنا یقین نہیں ہے تو یہ یقین کر کے ضرور جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میدان بدر کے اندر، یہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کے سینے میں 2 دل رکھے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ یہ آیت کیسے نازل ہوئی؟ کہ ایک آدمی تھا ابو معمر حمید فہری، اس کی یادداشت بہت اچھی تھی، جب بھی کوئی چیز سنتا تھا تو یاد کر لیتا تھا، اور یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں،
لیکن جب بدر کا مارکا آیا، یہ رسول اللہ کے مقابلے میں آیا، تو یہ میدان احد سے بھاگے جا رہا تھا، میدان بدر سے بھاگے جا رہا تھا۔ ایک جوتی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھی، دوسری اس کے پاؤں میں تھی۔ تو لوگوں نے پوچھتا پھرے، یار ایک جوتی میری گم ہو گئی، اتنے اوسان ہم الجبال فصل عنہم مسادمہم ما زار منہم فی کل مستدمی فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول خطف لہم ادھا من الوخمی۔ امام بصیری فرماتے ہیں صحابہ بہت ڈاڈے سن، انہاں جگہ کو پوچھ جتے صحابہ حاضر ہوئے، انہاں دی بہادری تے شجاعت انہاں جگہ کو پوچھ جتے حاضر ہوئے۔ جے تینوں نہیں پتا تے پھر میں تینوں دسنا کہ فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا، کہ بدر کو پوچھ تے احد کو پوچھ تے حنین کو پوچھ، انہاں صحابہ کو کیڑے کیڑے مار کے ویکھے، کانہم فی ظہور الخیل نبتربن من شدت الحزم لا من شدت حزمی۔ امام بصیری فرماتے ہیں جب صحابہ گھوڑوں کی پشتوں پر بیٹھتے تھے نا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے درخت اگا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ مت سمجھنا کہ ان کا ذہن تنگ تھی، یا فرمایا نہیں، اپنی بہادری کی وجہ سے ایسے بیٹھتے تھے۔ طارت قلوب العدا من باسہم فرقا وما تفرق بین البہم والبہمی۔ فرمایا جب صحابہ حضور کے دین کے لیے نکلے تو ان کی دھا کتنی بیٹھی کافروں پر کہ اگر کوئی کافر جنگل میں جا رہا ہوتا نا تو اسے بکری بھاگتی ہوئی نظر آتی تو وہ ڈر جاتا حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کی یہ اس کو جو سمجھ، یہ تو بڑا مشہور تھا کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں، لیکن بدر کے اندر اس کا یہ بھی ننگا ہو گیا۔ جب ایک ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ایک پاؤں میں، تو کہنا یار میری جوتی لبنا کدھر گئی، ایک تو میرے کول دوسری پتنی کدھر گئی، تو انہیں کہا دوسری تو پیرج پائی ہوئی اور کدھر گئی۔ اس دن پھر انہوں نے پتہ چلیا بھی پاگل دا پتر صرف دا ذہن تیز ہے، تے اے حضور دے مقابلے چاہیا تے رب انہوں بھی ننگا کر دیا۔ یہ میدان بدر ابو معمر فیری اس کا نام تھا، اور یہ بدر والے دن یہ بھی ننگا ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے جب تشریف لے کر چلے تو راستے میں رسول اللہ نے پھر اپنے غلاموں سے پوچھا کہ جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں۔ بار بار حضور یہ پوچھ رہے تھے صحابہ سے کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ صحابہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیڑے صحابی کھڑے ہوئے حضور کے سامنے میدان بدر دی طرف جانے، جنہوں نے حضور نے چہرہ چمکا دیتا۔ ہاں سعد بن معاذ حضور نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں، تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے۔ سعد بن معاذ یہو جی گل کی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا۔ حضور ہم سے پوچھتے ہیں کہ جانا چاہیے کہ نہیں، سل حبال من شیتا، آپ کا دل جس سے چاہتا ہے آپ صلح کریں، وقتا حبال من شیتا، جس سے آپ کا دل چاہتا ہے قطع تعلق کریں، سالم من شیتا، جس سے آپ کا دل چاہتا ہے جنگ کا اعلان کریں۔ یہ آپ پر مرضی ہے، اور باقی رہ گئے ہم، ہمارا مال بھی حاضر، ہماری جانیں بھی حاضر۔ یعنی معنی یہ تھا کہ حضور بدر تو یہ کھڑا ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی، بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ آگے چلیے، آگے چلیے جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں، سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں۔ ہاں سمندر میں بھی اسی گھوڑے ڈال دینا، گھوڑے آئے کوئی نہیں صحابہ کو، ایک گھوڑا یا دو گھوڑے بالکل، وہ بھی مولا علی کو یا حضرت مقداد بن اسود کو دو گھوڑے سے، ایک روایت کے مطابق تو ایک کو گھوڑا، میں کہا حضور ہم گھوڑے سمندروں میں بھی ڈال دیں، برق الغماد تک بھی جائیں گے، آپ حکم تو دیں، آپ چلیے، اس سے بڑی مبالغہ امیزی کوئی نہیں۔ ہمیں بہت سارے، کیونکہ ادھر کفر سے یہ ساری اصطلاحات آتی ہیں کہ امن سے اسلام چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام وہ چاہتا ہے، اپنے کوڑ ہوئی اسلام کچھ بھی نہیں چاہتا،
اسلام یہ چاہتا بھی اسی مسلمان بن جائیے، یعنی یہ اسلام نو سوارن چلیں، یہ اسلام کی تشریح کرنے چلیں۔ اسلام کچھ بھی نہیں چاہتا، اسلام چاہتا ہے تسی بندے نے پتر بن جاؤ، بس اتنا اسلام چاہتا ہے۔ یہ بھی ادھروں ایک گل آئی، ادھروں باہروں ایک گل آئی کہ انسان کو مبالغہ آمیزی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو حد کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے، اپنے سے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں بھائی صحابہ نے اپنے سے کتنی بڑی بات کی، اس سے بڑی بات اپنے سے بڑی ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ یعنی بندے 313 ہون تے تلوارہ ہون 8 تے صحابہ کہہ دیں جی کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دو، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ 313 بندے انجی یہ جی میں امریکہ تے روس نہ بندے جنگ چھیڑ دے، اتنی گل کیتی صحابہ نے، سعد بن معاذ نے کیتی۔ اگر حضور دی شان وچ مبالغہ آمیزی منع ہوندی تے دین دے مسئلے اگے ود کے گل کرنا منع ہوندی تے رسول اللہ نے روک دینا سی۔ حضور کے سامنے کوئی خلاف شرع بات ہو تو حضور خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہاں بالکل، یہ حدیث تقریری ہے، یعنی حضور کے سامنے بات ہو اور حضور خاموش رہیں، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اگر بات غلط ہو تو حضور ٹوک دیتے ہیں، ہمیں کیا بات کر رہے ہو، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ تو حضور کا خاموش بھی ہونا، اور پھر عشرے کا وجہ رسول اللہ، حضور کا چہرہ انور تو پہلے ہی چہرہ انور تھا۔ اس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کسمیر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، 8 پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ میں ان کے کہنے حضور کا چہرہ انور کی تو کوئی مثال ہی کوئی نہیں۔ نور رخ سرور کا عجب جلوہ ہے، 8 پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل، آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، اور پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ اتنے اعلیٰ حضرت بریلوی 2 ہتھاں نال جوڑ کے 2 ہاتھ مولانا سید کفایت علی کافی نو خراج تحسین پیش کیتا۔ انہوں نے کہا بابا جی میں بریلی دے کمرے بہ کے ضرور نعت لکھی، اپنے مداحاں وچ بہ کے ضرور لکھی، اپنے مریداں وچ بہ کے ضرور لکھی، اپنے مقتدیاں وچ بہ کے ضرور لکھی، بڑے بڑے جید صوفیات علماء وچ بہ کے ضرور لکھی، لیکن میں پھانسی دا پھندا ویکھ کے نعت نہ لکھ سکے۔ ایتھے اعلیٰ حضرت این کر کے مولانا سید مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کہ ہاں میں بھائی سارے مضمون میرے ذہن چن کہ حضور دی شان کنج بیان کرنی، کیویں نعت لکھنی، واہ کیا جود و کرم ہے، بندہ ملنے کو قریب حضرت رخ دن ہے یا میرے سما، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، یہ ساری باتیں زمین و زمان مجھے یاد ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ ساری باتیں مجھے یاد ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ساری باتیں مجھے یاد ہیں، لیکن جسم پر استری پھری ہو، استری پھری ہو اور نمک اور مرچیں بھر دی ہوں انگریزوں نے، اور صبح پھر رات اتنی تسلی ان کو نہ ہو، پھر صبح شاہ صاحب کو پھانسی دینے کے لیے چل پڑیں، اور پھر شاہ صاحب پھانسی کا پھندا دیکھ کر پھر گھبرائیں نہیں، پھر حضور کی تازہ تازہ نعت لکھ دیں۔ مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ یہ رسول اللہ۔ تو میں نے یہ چہرہ انور کی اس لیے بات کی کہ ایک بہت بڑا جاہل صحافی ہے کمینہ، یہ تو ویسے ہی سارے کمینے ہیں، جو جس کا قلم رسول اللہ کے کام نہ آیا۔ ایتھے میں گل کرنے لگا زندگی یاد رکھنا بھئی دن رات مولی کھادے میں گلا کیوں کرنا، جب صحابہ مبالغہ کر کے بھی 313 بھی گھوڑے سمندر سٹن لگے، اتنا بڑا مبالغہ تے نہیں نہ ہوندا، ہاں 13 سٹ
تے 70 زخم لگے ہون تے پھر ہوش آوے کہ دسو جی حضور دا کی حال، پتر بھی دے دین، گھوڑے بھی سمندر سٹ دین تے اپنا بھی سب کچھ لٹا دین، لیکن حضور کا حق وہ بھی ادا نہ کر سکے، حضور کا حق وہ بھی ادا نہ کر سکے۔ جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا تشریف لے جان لگے نا، جناب اسرائیل دیہاتی کی شکل میں حضور کے گھر آئے، حضور کے گھر کی دستک دی، حضرت سیدہ تشریف فرما تھی تو فرمایا دیہاتی واپس چلا جا، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ دیہاتی کہنے لگا میں ملنا ہے، انہوں نے کہا حضور جب جاگن گے پھر ملی، پھر دیہاتی نے دستک پھر دے دی تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگی تجھے حیا نہیں آتی جب تجھے کہا ہے کہ بھائی حضور آرام فرما رہے ہیں؟ کہا کہ میں بڑا دور سے آیا ہوں اور میں نے حضور سے ملنا ہے ہر صورت میں، تو میرے آقا نے اپنے چہرے انور سے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا فاطمہ یہ دیہاتی نہیں ہے، یہ دیہاتی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو ماں باپ کو بچوں سے جدا کر دیتا ہے، یاروں کو یاروں سے جدا کر دیتا ہے، یعنی اسرائیل آیا ہے اور اب میں نے جانا ہے۔ تو سیدہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدہ پر کیا گزری ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بھی اس وقت وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور اتنی دیر میں عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ مسواک تازہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا تازہ مسواک مجھے بھی لا کر دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ مسواک کرے۔ امت ایسی ہے جو پیسٹیں استعمال کرتی ہے اور مسواک استعمال نہیں کرتی، پھر ڈینٹل دیا دکاناں بند ہو جان جے رسول اللہ دی امت مسواک کرے تو ہاں سمجھ آئی نا بات۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا نا کہ میری امت کے مسوڑے ختم ہو جائیں گے تو میں اپنی امت کو اتنا حکم دیتا کہ وہ مسواک کرے، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر بوجھ نہ ہوتا نا تو میں ان پر لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرے۔ یہ مسواک آخری جو حضور نے ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے حضور نے مسواک فرمایا، یہ ہمیں سبق دیا کہ اگر دنیا کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے منہ صاف رکھنا۔ ہاں جی ہاں بالکل ہے، پکی بات ہے۔ جس بندے دا معدہ خراب ہوئے، جس بندے دی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مسواک کے فوائد، کہا جدا معدہ خراب ہوئے، جدی نظر خراب ہوئے، جدا جگر خراب ہوئے، وہ پابندی نہ مسواک کرے وہ دی ساری چیزاں ٹھیک ہوئی۔ لیکن انہوں وہ 5 روپے دی مسواک کیویں ٹھیک کرے، ادوں تو جیب وچ قدرہ لکھ روپیہ، ہوں جب تک لکھ نہیں ہونے ویسے حکیم 50 دی دوائی دے تو لوگ ٹھیک ہی نہیں ہوندے، کہندے نے کوئی بندہ ہے ٹھیک تے تاں ہوندے نے بھئی وڈے جا ڈاکٹر کو جان، وہ 50,000 دے پہلے ٹیسٹ لے کے آندا مزہ آیا کہ نہ آیا۔ میں حقیقت بات کر رہا ہوں بالکل۔ اے پاکستان انگریزاں دے تو ہسپتال بننے سن، انگریزاں دے بنانے سن ہسپتال اس واسطے کہ سال بعد انہاں کول شے ہی ایسی کوئی نہیں جڑی بیماریاں نو ختم کرے، انہاں روزے کوئی رکھنے تو سال بعد رب نے مسلمانوں نو دیتا روزے، اور حضور نے فرمایا کہ روزے جو ہے وہ بیماریوں کو جلا دیتے ہیں، انہاں دیا بیماریاں تو ودنیاں، انہاں ایک ہسپتال پھر دوسرا ہسپتال پھر تیسرا پھر چوتھا، جدو انہاں بھی ڈاکٹراں دے کہن تے چھڈیاں نا اپنے روزے تو پھر تسی ہر بندے نو چٹوڑ کے ویکھو ہر بندہ 20 بیماریاں لائی بیٹھا، او جی مجھے ڈاکٹروں نے کہا روزہ نہیں رکھا، ڈاکٹر کون ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھا، انہاں جی تینوں وڈ کے کوئی اتوں کد وڑنا ہے کہتے اتوں وڑنا ہے کہ اتنا ہو گیا تو بہتر نہیں تو رسول اللہ دا فرمان من۔ تو جدو حضور نے فرمایا بیماریوں کو روزہ جلا دیتا ہے، ختم نہیں کر جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اے محبت رسول اللہ جی۔ اے شاہ صاحب تے جی زندہ منظور شاہ صاحب یہ کہنے لگے کہ میں مدینہ پاک تو جدو روانہ ہونے لگا تو میں کیا میں کسی مدینہ پاک دے کتے دی ٹیپ وچ آواز بھرنی، کہنے لگے میں مدینہ پاک دی گلی ٹیپ لے کے پھر پیا تے میں ایک سویا ہوا کتا ملیا تے میری گڈی آئی تے او دے ہارن ماریا تے کتا جاگ پیا، کہنے لگے میں جدوں دے ویکھیا نا تے کتا نس پیا،
تو کہنے لگے وہ مدینہ پاک دے گلی دے کتے نو میں کیا میں اتنا گناہگار ہاں کہ تو میں نو ویکھ کے نس پیا. کہنے لگے جب میں اس کتے نو یہ لفظ کہا تو کتا رک گیا. کہنے لگے پھر میں اس کتے دے پیر چومے. تے جدوں اتنا کوئی احترام کرے گا نا تو پھر کافر متاثر ہون گے کہ یار حضور دی شان تے وراول ورائے یہ تے اس گلی گھومن والے کتیاں دے پیر بھی چوم لیندے تے جڑا انگوٹھے چومن تے فتوے لائے گا تو کافر کہے گا تو کی نبی نال پیار کیتا, تو رسول اللہ نال کی پیار کیتا. اے محبت رسول ہے جس تو ویکھ کے تے کافر بھی متاثر ہوندا. اے محبت رسول نہیں کہ بندہ میدان احد جاوے تے کہا راضا حرام یہ مر گئے سارے یہ کچھ نہیں کر سکتے. جدو میدان جناب جنت البقیع جاوے پتہ نہیں کس کی قبر ہے, پتہ نہیں کس کی قبر ہے. داتا صاحب دی 1000 سال جی ایتھے اتنے لوگ نہیں نہ آندے, اتنے تے 1400 سال ہو گئے. حضور دی امت لکھاں دے حساب نہ جاندی تے کیا قبراں بھی نہ حضور دی امت نو یاد رہی ہیں کہ امیر حمزہ دی کیڑی ہے تے حضرت جناب مصعب بن عمیر دی کیڑی ہے تے ام المومنین عائشہ صدیقہ دی کیڑی ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا دی کیڑی ہے تے امام زین العابدین دی کیڑی ہے تے امام حسن دی کیڑی ہے. کہ امت نو یاد ہی کوئی نہیں رہی ہیں گلاں. ایتھے داتا صاحب نو کوئی نہیں بھولیا 1000 سال تو بعد. جی شہاب الدین غوری دی میں مزار تے گیا 800 سال دے شہاب الدین غوری نو بھی ہو گئے. او چکوال موڑ تے اڑ دی قبر بھی بچی رہی. ہاں جی اتنے کون حاضری دین جاندا سی, کدی بھی کوئی حاضری نہیں جاندا. پتہ نہیں کوئی لنگ تے بس لوکاں نو مشہور سی اے شہاب الدین غوری دی قبر 800 سال دی قبر نو بھی ہو گئے. اتھے بھی جناب عبد القدیر نے بنا دیتا مقبرہ. تے دسو یار جتھے 24 گھنٹے امت رہی تے اے اتھے کھڑ کے کتنی جھوٹ مارنے کہ 1400 سال گزر گئے, کیا پتہ ہے کہ سیدہ کی قبر کہاں ہے, کیا پتہ ہے کہ فلاں کی قبر. سب جھوٹ بولتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر. ہاں ان کی وجہ سے دین کی کوئی خدمت نہیں ہے. ہاں خدمت اس وقت ہوگی کہ جب مسجد نبوی شریف بنانے کی ترکوں کی باری آئی. ترکوں کی جب باری آئی تو انہوں نے پوری دنیا سے بڑے بڑے ہنرمند مسلمان بلائے. انہوں نے پوری ایک بستی آباد کی. وہاں ہنرمند بلا کر انہوں نے کہا کہ ہر ہنرمند اپنے بچے کو حافظ بنائے. جب اپنا بچہ کوئی نہیں غیراں دا بچہ لے کے حافظ بناؤ. او پھر انہاں کیا پھر اے اپنا ہنر اے حافظ جڑے بچے نے انہاں نو منتقل کرو. او جدو جوان ہوئے کتنا عرصہ لگیا ہونا تو پھر او حافظاں نو کٹھیاں کر کے ہنرمنداں نو کوئی پالش کرنے والا سی, کوئی پتھر کٹن والا سی, کوئی لکڑی کٹن والا سی, کوئی دیوار چنن والا سی, کوئی دروازے بنانے والا سی, کوئی کل ٹھوکن والا سی. سارے وہ حافظ پھر تیار ہوئے. پھر ترکا نے کیا بھائی ہن تسی مسجد شریف بناؤ لیکن دوران تعمیر گل کوئی نہیں کرے گا, قرآن دی تلاوت کرے گا. مسجد تو نہ بنائی, ادب تے احترام تے انہاں کیتا. 35 میل انہاں باہر سامان رکھیا سی مسجد نبی شریف جڑی ترکاں بنائی. اتھے تیار ہو کے تے پھر لے آندے سن مسجد. اتھے بھی اجازت کوئی نہیں سی بھائی پتھر اگر کوئی ایک سوتر بھی ودے ہویا نا اتھے ہتھوڑی مارن دی اجازت نہیں سی. ایتھے کوئی مستری انج کر دے نہ, انہوں پھر آرڈر سی بھائی 35 میل انہوں باہر چک کے لے جاؤ. حضور دے سامنے ٹھگ ٹھگ نہیں کرنا. یہ تو پوری ایک تاریخ ہے نا کہ ترکاں نے مسجد کنج تعمیر کی. اے محبت رسول ہے. لو جی میرے آقا میں جڑی گل کرن لگا سی وہ وچ ہی رہ گئی ہے جی. وہ گل انجے جدو اسرائیل آئے نا حضور دی بارگاہ, اس واسطے میں کہنا دیہڑی راتی کہ حضور نال پیار کیوں کرنا چاہیے, کنج کرنا چاہیے. جدو اسرائیل آئے نا حضور دی بارگاہ وچ, حضور دی مبارک حضور دنیا تو تشریف لے جان لگے, آپ نے اسرائیل نو فرمایا اسرائیل تو قیامت تک میری امت تے جتنا تو زور لانا ہے نا, میرے امتیاں نو دکھ دینا ہے, روح کڈن لگیا, اج تو سارا زور میرے تے لا, میں نو دکھ دے دے تو جڑا دینا ہے, لیکن میرے امتیوں کو دکھ نہ دینا. اے گل بھی حضور نے اپنے تے لے لی. امتی کیا کر رہا ہے, اس کے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے, اس کے پاس تو رسول اللہ کے لیے وقت ہی نہیں ہے. یہ جڑا نزادہ وقت ہے نا اتنا سخت ہے, حضور نے فرمایا تو میرے تے سختی کر لے جڑی کرنی تھی. کیوں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے. اور مولا کائنات علی مرتضیٰ اتھے بھی یہ حال ہے, یعنی ابھی حضور ظاہری دنیا سے تشریف نہیں لے گئے, پھر بھی اپنی امت کا خیال ہے. اور مولا علی فرماندے جدوں رسول اللہ قبر انور جلوہ گر ہو گئے, آخری بندہ فرماندے میں ویکھیا تے حضور دے لب آئے مبارک ہل رہے سن. مولا علی فرماندے میں کن لایا
تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا بنے۔ اس واسطے ہے دیہڑی راتی تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی مولانا دا کوئی دماغ، میں تو جدو یہ گلاں پڑھنا تے اپنے وچ رہندا ہی کچھ نہیں، اساں کی کیتا ہے؟ اسی تو بندے بیٹھے ہوندے انگوٹھے چومدے ہیں، بندے نہ بیٹھے ہوندے انگوٹھے کوئی نہیں چومدے۔ ساڈے کو تو جمعے والے دن بھی ٹائم نہیں ہوندا کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھن دا، کیونکہ دکان بڑی عام ہے، جے دکان گاہک کوئی نہ آیا تو پھر روٹی کتوں کھانی؟ روٹی تو لبڑی کوئی نہیں جے مصطفیٰ جان رحمت جے اسی پڑھ لیا تے۔ لاؤ جی، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے نا وہ سجدے میں گر گئے، سجدے میں۔ اور دوسری جگہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ بدر وچ پہنچے تو اسی سارے ستے رہے، سارے بڑے تسلی نہ ستے رہے، اور وَيُصَلِّي وَيَبْكِي تحت الشجرۃ حتی اصبح۔ لیکن حضور کی مبارک شان یہ تھی کہ رسول اللہ ایک درخت کے نیچے نماز بھی پڑھ رہے تھے اور حضور رو بھی رہے تھے، ساری رات حضور نماز بھی پڑھتے رہے اور روتے بھی رہے حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مولا علی فرمانے نسی ستے رہے سارے، حضور روندے رہے اپنی غلاموں کے لیے، اور پھر حضور نے صبح دعا مانگ دی، یا اللہ جو کچھ میرے اللہم ان تولک حاضر العصابت لا توبد ہو، یا اللہ میرے کو ایسا نہ میں لے آیا تیرے کو، اے میں اپنے غلام میرے کو سن میں نے جے تو آج انہاں دی مدد نہ کیتی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں ہونی۔ اے حضور نے وہاں دعا مانگ دی، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ کر حضور کی چادر مبارک بھی صدیق اکبر فرماتے ہیں کاندھے سے نیچے گر گئی۔ دوویں جہاناں دے مالک ہون جی، میں جڑی حدیث پاک وچ دیکھیا حضور نے دعا ایک تو ایسی منگتے ہیں نا اینج کر کے، میں جتنے امیر لوگ ویکھے نو اینج بھی نہیں کرتے، مطلب لوگ کہون بھائی امیر بھی منگ رہے رب کو، حکمران تے ویسے ہی پلیتن، یہ تو کچھ ہور کولوں منگتے ہیں، رب کول تے نہ منگے ہی کدی کچھ نہیں۔ امیر لوگوں اتنا گھمانڈے پیسے دا کہ میں ویکھدا خاص کر کے کوئی 40واں ہوئے نا اتنے ظاہر ہے رشتہ داراں ہر قسم کے بندے ہوندے تے او 40ویں تے بھی اینج دعا منگ رہے ہیں، ایتھے بھی نہیں چکتے، مطلب کہون کہ بھائی وہ پیسے والا بندہ سی تو ایتھے چکے ہوئے سی۔ میں حدیث پاک جڑا پڑھیا نا، یا تو حضور نے ایتھے ہاتھ چکے، ایتھے بھی نہیں، ایتھے یا پھر ایتھے حضور نے ہاتھ چکے ایسا، یہاں تک کہ حضور کے بغل کی جو سفیدی تھی نا چاندی کی طرح، صحابہ کہتے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتی تھی۔ جڑا رب کو منگدے شرمانا ہوئے نال والا کی کہے گا، ایتھے تک حضور نے ہاتھ چاہے دعا واسطے، تے بدر وچ پھر حضور نے ہاتھ کتے تک چاہے ہونا، حضور نے ایتھے چک کے دعا، تے مسلمان رب کولوں تے منگدا نہیں، اور بڑے منگن دے کول طریقے، تے منگت کولوں منگت والا رہے ہمیشہ خالی، منگت کولوں رہے ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماندے حضور عریش جتھے مسجد بنی ہوئی ہون میدان بدر اس عریش دے وچ اسی بار لڑ رہے تھے، رسول اللہ سجدے چ پے ہوئے، کہ مولا علی فرماندے مینوں حضور دا خیال ہے میں ویکھن گیا تے رسول اللہ سجدے چ پے کے تے حضور یہی فرما رہے ہیں یا حی یا قیوم لا یزید علیہما، ان جملوں سے زیادہ حضور کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے، سجدے میں گر کر حضور یہی پڑھ رہے تھے یا حی یا قیوم۔ مولا علی فرماتے ہیں ثم رجعت الی القتال، فرمایا پھر میں میدان جہاد میں آ گیا، پھر میں لڑنے لگا، پھر مجھے خیال آیا ثم جئت وہو ساجد یقول ذلک، فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں گر کر یہی پڑھ رہے تھے یا حی یا قیوم۔ ثم ذهبت الی القتال، فرماتے ہیں پھر میں میدان جہاد کی طرف چلا گیا، ثم رجعت وهو ساجد یقول ذلک، اور پھر میں نے واپس جب آیا تو حضور کو دیکھا حضور سجدے میں یہی پڑھ رہے تھے، کیا یا حی یا، کہنے پھر جب میں باہر نکلیا تھے میں صحابہ نے کہا لو جی بدر فتح ہو، اے بڑے اسم اعظم نے لفظ جڑے یا حی یا قیوم، اے جڑا بہت ڈاڈے بندہ اگر کسی دے خلاف پڑھے تو اگلا بچتا کوئی نہیں، مطلب تسی آج ہی کسی دے خلاف پڑھنے شروع کر دو، پڑھنے نہیں ویسے میں تو دس رہا بھی یہ اسم اعظم ہے، ہاں یہ تائیں تو مولا علی فرماندے بھائی حضور اس تو زیادہ کچھ نہیں سن پڑھ رہا یا حی یا قیوم، یہ یا حی یا قیوم تیسری باری بندہ پڑھے تو اندر بھی پھڑکن لگ پوندا،
لیکن زبان ہوے صحیح، ہاں زبان ہوے تکڑی، ہاں زبان جھوٹ مارن والی، اللہ دی قسم کھا کے مال ویچن والی ہوے نا، وہ کروڑ بار بھی یا حیو یا قیوم پڑھے تو کچھ نہیں پڑھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت سلطان باہو کو آئے نا طالب علم، ہے دینی مدرسے دے طالب علم، انہاں کہا جی دیسی گھی کھان تے دل کرنا۔ حضرت سلطان صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم گھڑا لیا، فرمایا پانی دا گھڑا لیاؤ، پانی دا گھڑا لیا تے آپ نے بسم اللہ پڑھی تے پھونک ماری تے دیسی گھی بن گیا۔ آپ نے طالب علماں نوں فرمایا بھئی اے تسی الٹا نہیں کرنا۔ ہاں جی، نبی علیہ السلام نے ایک تھیلی دیتی حضرت ابو ہریرہ نوں کھجوراں دی، تے حضور نے فرمایا ہاتھ پا کے وچوں کڈی آویں تے مکڑی نہیں۔ حضور دی ظاہری حیات گزری، صدیق اکبر دا دور خلافت گزریا، پھر عثمان حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت گزریا، پھر عثمان غنی دے 12 سال۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں وہ کٹ کے تسی سوچ سکتے ہو کتنے ٹن کھجوراں انہاں خرچ کیتیاں۔ اس دن حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے وللناس ہم ولی فی الیوم ہمان، فرمایا لوگاں نوں تا اج ایک غم ہے تے مینوں 2 غم ہیں۔ ابو ہریرہ فرماندے نے اج مینوں 2 غم ہیں، کیوں؟ فقد جراب و قتل شیخ عثمانی، فرمایا ایک تو وہ میری تھیلی گم ہو گئی اج جڑی رسول اللہ نے مینوں دتی سی، تے دوسرا عثمان غنی دی شہادت دا مینوں دکھ ہے۔ فرمایا لوگاں نوں ایک دکھ ہے عثمان غنی دی شہادت دا، تے مینوں اج 2 دکھ ہے کہ میری وہ تھیلی گم ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا سی بھی انج وچوں کٹدے رہنا۔ تے جڑے صحابی تسی دسو اپنی ایمان نال جڑے صحابہ حضور دے کپڑے مبارک ملدے سن تے او کتنے ابو ہریرہ نوں 1,24,000 دے صحابہ آئے نا، جیڑا ملدا ہونا انہاں کہ یار وہ 2 کھجوراں تے دیو، 2 تے 2 12 12 دونے 24 سال ابو ہریرہ اس تھیلی وچوں کھجوراں دین دی فرماندے میں صدقے بھی کردا سی، آپو بھی کھاندا سی، تے 24 سال وہ کھجوراں نہ مکیاں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا۔ کیوں جی؟ اے تے آج دے نبی کچھ نہیں دیتے، میں آکھا نبی تے ابو ہریرہ تھیلی دین تے وہ کھجوراں نہیں مکڑیاں کہ مکیاں وہ کھجوراں نہیں مکیاں۔ اس دن پھر ابو ہریرہ فرماندے میری آج تھیلی بھی گم ہو گئی، اتنا اتنے بلوا ہویا کہ میں مینوں تھیلی پھر دوبارہ نہیں لبھی کہ میری تھیلی کیڑے پاسے گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لو جی میدان بدر وچ ایک ہوا چلی، مولا علی فرماندے میدان بدر وچ ایک ہوا چلی، مار ہے تو مثلا کتو، فرمایا ایو جی ڈاڈی ہوا میں کدی نہیں ویکھی۔ فرماندے پھر ہوا چلی، پھر ایو جی ڈاڈی میں ہوا نہ ویکھی، پھر چلی پھر ایو جی نہ ویکھی۔ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اے ہوا ڈاڈی 3 واری آئی، اے تو کہ ہوا کدی آئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جب پہلی واری ڈاڈی ہوا چلی تو جبریل آئے۔ کیوں جی؟ فرشتیاں دے پر جڑے آئے ہونے تے وہ تسی کی سمجھ ایتھے ہیلی کاپٹر دی ہوا پکھے دی ہوا بھی مانے چ نہیں ہوندی، تے جدو فرشتے ہزاراں دی تعداد نال انہاں دے پراں دی ہوا، مولا علی فرماندے نے سہیو جی ہوا کدی نہیں ویکھی۔ حضور نے فرمایا جدو دوبارہ ہوا آئی تو میکائیل آئے، پھر جدو تیسری واری ہوا آئی تو پھر اسرافیل آ گئے۔ اور آخری باتاں اللہ اکبر اللہ، تسی تے میں کام نہیں کریں گے حضور دی ناموس دا تے ایتھے کام نہیں ہوئے گا۔ حضرت عطیہ بن قیس صحابی کہتے ہیں لما فرغ رسول اللہ من قتال بدر، جب حضور میدان بدر سے فارغ ہوئے نا تو جا جبریل علی فرس انسا احمر علیہ درع ومعہ رمح، فرمایا اتنی دیر میں جبریل پھر واپس آ گئے، آسمان سے جا کر پھر واپس آئے، اور منظر کیا تھا کہ گھوڑی کے اوپر سوار تھے اور گھوڑی سرخ رنگ کی تھی، علیہ درع انہاں جنگی ساز و سامان زیرہ پائی ہوئی سی، ومعہ رمح ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ جدوں حضور دی عزت دا مسئلہ آوے نا تو پھر فرشتیاں دے ہاتھے جی تسبیح نہیں ہوندی، وہ ممتاز قادری دی گن ہوندی یا غازی تنویر دے ہاتھے چھرا ہوندا۔ میں پھر فرشتیاں دی گل کر رہا ہوں، جبریل تسبیح نپ کے نہیں آئے، اور میں پورا جنگی لباس پایا ہویا تے ہاتھے نیزہ۔
فقال یا رسول اللہ، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ باسنی الیک، یا رسول اللہ میں جب واپس گیا نا میدان بدر سے فارغ ہو کر، تو مجھ سے رب العالمین نے پوچھا کیا میرے نبی سے اجازت لے کر آئے ہو؟ کہا جی نہیں۔ تو کہتے ہیں وَأَمَرَنِي اللہ فارقَکَ حَتَّى تَرْضَى، میں نے تو بھیجا تھا اپنے نبی کی خدمت کے لیے کہ ان سے جدا نہیں ہونا، تو پھر تم واپس کیسے آ گئے؟ میرے نبی کو راضی کر کے آئے ہو؟ مجھے اللہ نے بھیجا کہ میں نے آپ سے جدا نہیں ہونا، حتیٰ ترضیٰ، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سنو جی، حال ردیتا، یا حضور آپ راضی ہیں؟ مجھے اللہ نے بھیجا، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، اگر آپ راضی ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ حال ردیتا، قال نعم ردیتو، حضور نے فرمایا بس اتنا ہی کام تھا، واپس چلے جاؤ۔ تو جبریل نے کہا اب میں پھر واپس جاتا ہوں فان صاحب۔ اگر کوئی عام کام نہیں کریں گے تو حضور کی عزت پر تو فرشتے، جبریل نے ڈیوٹی لی تھی میں نے صدر ساتھ رہنا، تو جبریل دے تو ایک پار نال بھی انج ہو جانا ہے سارا کچھ، یہ سارا کچھ اسی اٹھ کے حضور کی عزت ہوتے بولیا کرو۔ اگلی حدیث، میری گفتگو بھی ختم، اگلی بات، عن جابر قال كنا نصلي مع رسول اللہ فی غزوۃ بدر، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے بدر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا و مولا کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوتا نا، حضور فتح فرماتے تو 3 دن حضور اس علاقے میں رہتے۔ تو جب بدر فتح ہو گیا تو 3 دن حضور وہیں تشریف فرما ہوئے۔ اے سب تو بڑی بہادری دی دلیل ہے کہ اے نہیں کہ بھائی ہن ہویا تو پھر نکلو بھائی پیچھے کو اور نہ آ جائے، نہ حضور 3 دن پھر اتنے رہندے سن، بھائی کسی دم خم آئے تو پھر آئے۔ لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر، حضرت حسان فرماتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبائر، حضور کو اللہ نے اتنی پاور، اتنی شجاعت دی کہ حضور کی بڑی ہمتوں کی تو انتہا ہی کوئی نہیں۔ وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر، صغریٰ حضرت حسان نے بھی کہا، صحابہ نے نہیں روکا ورنہ بے ادبی ہے کہ حضور کی طرف چھوٹے پن کی نسبت کی جائے۔ فرمایا جے تو کم از کم حضور دی ہمت جڑی سمجھدا نا، جڑی سب تو کم از کم تو سمجھے تے اے سمجھے حضور دی کم از کم بہادری اے وے کہ ساری دنیا مقابلے کھڑی ہو جائے تے حضور دی کم از کم ہمت اے وے کہ حضور دا مقابلہ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا، اور حضور کی جو بڑی ہمتیں ہیں ان کی تو انتہا ہی کوئی نہیں۔ کم از کم ہمت یہ ہے کہ ساری دنیا بھی کھڑی ہو جائے تو پھر رسول اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو حضور نماز پڑھا رہے تھے غزوہ بدر میں، اذ تبسم فی صلاتی، دوران نماز حضور مسکرا پڑے، دوران نماز حضور مسکرا پڑے۔ اب صحابہ سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی تسی کتے ویکھ رہے سے؟ یہ تو اب درود شریف سے خلل آتا ہے نا، اب لوگوں کی نمازوں میں درود پڑھا جائے تو خلل آتا ہے۔ اے بھی حدیث موجود ہے، صحابہ کو کسی نے پوچھا ہونا کیا مغرب عشاء صبح تے حضور اچا پڑھ دے سن، تو انہوں پتہ لگ جانا سی کہ حضور قرات کر دین تے جیڑیاں اثر تے مغرب اے تے سری نمازاں انہاں وچ تے قرات آہستہ ہوندی، تے تانوں کیویں پتہ لگدا سی کہ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تے صحابہ نے پتہ کی جواب دیتا، انہاں کیا حضور دی مبارک داڑھی ہلدیاں پتہ لگدا سی کہ حضور پڑھ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے تیر القادری والا جڑا داڑھی دا سٹائل ہے نا، وہ نہیں ہلدی داڑھی، نہ میں ان کو ہلا کے وکھائے اتنی ہوئے، بالکل ہے ممکن نہیں، داڑھی تاں ہی ہلدی وڈی ہوئے۔ ہاں یہ داڑھی دا اسلام نہ تعلق ہی کوئی نہیں، ہاں یہ رکھنی یا نہ رکھنی دونوں برابر، داڑھی وہی ہے جنہیں پوری رکھی ہوئے رسول اللہ دی سنت دے مطابق، ہے شرعی مسئلہ میں بیان کر رہا، اور یہ نص قطعی بھی ثابت ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے نا جناب ہارون نو، جب واپس آئے تے ویکھیا تے قوم بچڑیا کے جھکی ہوئی، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان پتہ بڑے جلالی نبی ون، تے آپ نو اتنا جلال آیا جناب موسیٰ علیہ السلام نو کہ آپ نے نا اپنے
हारून अलैहिस्सलाम दी मुबारक दाढ़ी जड़ी वो नप लई कुरान दी नस है। अल्लाहु अकबर। आपने मुबारक दाढ़ी आपने हजरत हारून अलैहिस्सलाम दी नप ली ते काला यबना उम्मा ला ताखुज बिलिहयती, आपने बाल भी नप ले अपने भाई दे ते मुबारक दाढ़ी भी नप ली, कुरान दी नस है। ते आपने फरमाया कि मेरे जान तो बाद तुसी की कीता है, कौम बछड़े के झुक गई ते मैं तुहानू अपना नायब बना के गया। ते काला यबना उम्मा ला ताखुज बिलिहयती वला बिरासी, फरमाया मेरे मां जाए, हाँ ऐ मेरी मां के बेटे, कहते भाई मां का नाम इस वास्ते जनाब हारून ने लिया कि मां का नाम लैन लगो तो बिरावा नरमी पैदा हो जाए, प्यो के नाम नाल नरमी नहीं आती, मां का नाम ताकि फरमाया यबना उम्मा ला ताखुज बिलिहयती, आप मेरी मुबारक दाढ़ी भी ना पकड़े और मेरे बाल भी इन्नी खशीद अन तकूल फर्रकत बैन बनी इसराइल, ये मैं तो इन्होंने बड़ा रोकया है तो मैनू भी शहीद करन लगे सी। उस वेले जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आपने अच्छा जो जी तारू कादरी की दाढ़ी दसो उन्होंने नप के छिकया जा सकता, ये कुरान की नस नाल भी साबित है कि नबियां ने भी पूरी दाढ़ी रखी। कैनेडा में बह के मुजद्दिद जड़ा अंग्रेज़ों को बह के जड़ा मुजद्दिद बने इहो जिहा ही होंदा, न क्यों ना जाना हो अख्तर अहले सुन्नत अपनी किस्मत पर, रजा लौटे मदीने से मुजद्दिद की सनद लेकर। जड़ा कनेडा तो मुजद्दिद की सनद लैके आएगा वो इहो जिहा ही होएगा, ते जड़ा मदीने तो सनद लैके आएगा वो कहेगा कि वो गुल है नभाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। ओदे मनन वाले नूं बड़ी तकलीफ है, जलिया कलमा असी रसूलुल्लाह दा पढ़िया बस। हाँ अगर किसी को कोई दर्द होवे तो उसनूं दर्द दी मट्ठी कराओ, क्यों नहीं बोलिया हुजूर दी इज्जत होते, दस उसको पूछो हुजूर दे खाके पड़े क्यों नहीं बोलिया। आपने बैरियल की खातिर 14 बंदे मरवा गया, हटवा देना ना बैरियल को, क्या हुआ था, आपने बैरियलों की इज्जतों की खातिर 14 बंदे मरवा गया। अब बातें करता है कि ये मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी कुछ भी नहीं होते, मौलवी उस शेर नाल खड़े नाज भी, केड़ा शेर जेड़ा अडियाला जेल च लब्बैक कहंदे होया गया। वैसे भी रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ियां ਵਧਾओ ते मुछां पस्त कराओ, ये हुजूर दा अपना फरमान, बल्कि 2 दाढ़ी मुंडे आए थे हुजूर ने चेहरा अनवर फेर लिया उन्होंने, वो दूसरी हदीस अजय तक उन्होंने दर्द हो रहा है, मुमताज कादरी का नाम क्यों लेते हो, मुमताज कादरी का नाम क्यों लेते हो, हम ले रहे हैं ये तो सुबह क़यामत तक रहना है। वरफ़ाना अला का जिक्र का माना यह है कि हुजूर का जिक्र तो रब ने बुलंद फरमा दिया, और क़यामत तक जिसने हुजूर की इज्जत पर बात की रब ने उसका जिक्र भी बुलंद कर दिया। हाँ ये बात है, शुदा बात है। हाँ इमाम अहमद रजा तकौन कमरे में बैठकर पूरी दुनिया में अहमद रजा कैसे तो हो रही है, इस वास्ते क्यों ना हुजूर की इज्जत होते पहरा देता। इमाम रब्बानी किला गवाली यार जाके दीन ते पहरा देता, इमाम आजम अबू हनीफा जेल च पहरा देता, इमाम अहमद बिन हंबल उठते कोड़े खा के पहरा देता, सैयद किफायत अली काफी फांसी का फंदा वेख के पहरा देता। इन्हां दे नां नहीं रहने, इन्हां दे नां रहने ते जेड़े जनाब हुजूर की इज्जत का वेला आया ते इथों छड़ के कनेडा दी ठड़ियां हवावां जा बैठे, ओ मुमताज कादरी का मुकाबला कर सकते? तवज्जो भाई तवज्जो, बातें करना क्या आसान है, 20 किस्म के खाने और दुनिया के डॉलर अपने अकाउंटों में जमा करके बड़ी बड़ी जायदादें बनाना और हुजूर की इज्जत पर बात ना करना। ऐसे रब ने को बढ़िया पगड़ियां ते इलम नहीं वेखना, होते उते सिर्फ वेखना है मेरे नबी नाल वफा किने की थी। हाँ जी उते हबशे दे बिलाल होवन ते वफा कर जान, तो फिर हजरत उमर का मन अबू बकर सैयदना वाता का सैयदना, फरमाया अबू बकर भी साडा सरदार, ते अबू बकर ने जिन्हों आजाद किया वो भी साडा सरदार। ओ हबशे दे बिलाल होवन ते हुजूर नाल वफा कर जान, ते फिर अबू बकर उमर उस्मान ते अली दे भी वो सरदार बन जान। क्यों जी ते होवन गुलाम ते लौंडी दे पुत्र उसामा बिन जैद ते सिद्दीक अकबर उन्होंने घोड़े ते सवार करके नाल टुर पाउंदे, ते उन्हां दे जड़ी मुबारक जुतियां पाई हुई सन ना उसामा बिन जैद ने, ओ सिद्दीक अकबर दे जिस्म नाल लग रही सन। ते क़यामत तक दसिया भावें गुलाम ते लौंडी दा पुत्र होवे ते रसूलुल्लाह दा गुलाम बन जाए ते कुरैशी हाशमी अफजलुल खल्क बहादुर रसूल भी होवन ते उन्हां दी जुतियां अपने जिस्म नाल लैना भी असी सादत समझदे जनाब। गल इत्थे इस्लाम दी, इस्लाम ये नहीं वेखदा पग कितनी वड्डी सी,
تے وہ مرید کتنے وڈے سن، تے وہ جبہ کتنا وڈا سی، تے وہ علم کتنا وڈا سی۔ اسلام صرف دیکھتا یہ ہے کہ میرے نبی سے وفا کس نے کی ہے۔ وہ کانسٹیبل ہوئے تے پورے مولوی تے پیر پیچھے رہ جان، وہ تے پھر اپنی مرضی، رب دی مرضی، یہ کوئی گل تو ہو رہی۔ ایتھے نعرے تسی بھی لا رہے ہو، ایتھے نعرے لانا کیڑا مشکل ہے، کینیڈا دیا ٹھڈیاں ہواواں جا کے بہنا کیڑا مشکل ہے، ارباں ڈالر کمانا کیڑا مشکل ہے، پھانسی دا پھندا گالے چ رکھ کے تے کہنا اوئے مینوں لبیک کہن دینی ہوئے پھر گھٹا چکی گل تے پھر رسول اللہ نال اے محبت رسول ہے۔ میں گل جڑی ہن میں جڑی گل کرن لگا کہ صحابہ نماز پڑھدے کدھر ویکھ رہے سے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو کوئی پوچھے بھئی تسی نماز پڑھ رہے سی یا حضور نو ویکھ رہے سی؟ واہ اقبال، یہ تو گل اقبال نو بھی سمجھ آئی، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، نماز پھر ادا کے امام۔ اقبال کہندا علم بیش کس از تاغوتیاں اور علم باش کس از لاہوتیاں، او مدادو او کتابو او قلم۔ اقبال کہندا عشق ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جڑا قلم نو بھی سیدھا رکھ سکتی، نماز نو بھی سیدھا رکھ سکتی، علم نو بھی سیدھا رکھ سکتی، پیر نو بھی سیدھا رکھ سکتی، مولوی نو بھی تے عوام نو بھی سیدھا رکھ سکتی۔ عشق عشق رسول ہے۔ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے۔ عشق رسول ایک ایسی چیز ہے۔ کہنے جب رسول فلما قضا صلاتہ، جب نبی علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی، کل نا کہنے میں ایک نہیں کی تھی گل، کل نا اسی سارے صحابہ نے مل کے عرض کی تھی یا رسول اللہ رائنا کا تبسم تھا، حضور اسی ویکھیا تسی نماز پڑھا رہے سی نالے مسکرا رہے سی۔ جے صحابہ کوئی خلاف شرع کام کیتا ہوندا نا کہ حضور نے فرمایا تسی نماز پڑھتے پے سی یا مینوں ویکھ رہے سی؟ رائنا کا حضور اسی ویکھیا تسی مسکرا پے ہو، تو میرے آقا نے نہیں فرمایا تم خلاف شرع کام کرتے ہو، تمہیں میرا خیال آ گیا۔ یہ تے عقیدے ہن گڑے گئے نا انگریزاں تے کہن تے، ہاں یہ تے ہن عقیدے گڑے گئے نا جناب کے خیال آ جائے تو ایسے ہوتا ہے، تو اٹھ کے اڑے تو ایسے ہوتا ہے، تو ہاتھ باندھ لو تو ایسے ہوتا ہے۔ وہ تو صحابہ تھے، فرمایا رائنا کا تبسمتا، حضور آپ نے تبسم فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ حضور وجہ فرمایا مرہ بھی میکائیلو، فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا نا تو میرے قریب سے میکائیل گزرے، والا جناحی اثر الغبار، اور ان کے جو پر تھے نا اس پر بدر کی مٹی جو ہے اس کا گرد و غبار تھا، لڑتے جو رہے تو ان کے پروں کے میکائیل کے پروں پر اثر الغبار بدر کی مٹی کا غبار تھا۔ وَهُوَ رَاجِعٌ مِّن طَلَبِ الْقَوْمِ، اور وہ کافروں کے خلاف جہاد سے واپس جا رہے تھے میرے غلاموں کی مدد کر کے۔ ہن تسی میرے وال ویکھنا ہے پھر سمجھ آنا ہے، تسی میرے وال ویکھنا ہے تو پھر حدیث دا معنی تانوں سمجھ آنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جدوں میں نماز پڑھا رہے سی نا میرے قریب تو گزرے میکائیل اور انہاں دے پراں تے گرد و غبار سی، تو فضحک الیہ، تو مجھے دیکھ کر میکائیل کہنے لگے جناب ہن راضی ہو، ہن خوش ہو؟ فضحک ہے، حضور جب مسکرا، انہوں نے کہا میری طرف مسکرایا جناب ہن خوش ہو؟ تو فرمایا فتبسمت الیہ، جب انہوں نے کہا ہن خوش ہو تو میں کہا ہاں ہاں آپ جائیں اب میں خوش ہوں۔ اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا کام کرنا ہے، ہر طرف لبیک کا نعرہ لگانا ہے۔ آپ نے اپنے گھروں پر وہ لگایا ہے لبیک تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا بورڈ، ہاں وہ لگائیں، ہاں جی اپنے گھروں کے باہر خوبصورت لکھوا کر باہر اپنے گھر کے لگوائیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ہے ہر سنی اپنے گھر دے باہر لا دے، بیماریاں کو بھی، ہاں جی گندے جراثیموں کو بھی انہوں کہو حضور کا غلام رہتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوں، میں سیدھا سادہ ہوں، انہوں پتہ لگ جائے گا بھائی یہ وہ جو سیدھا سادہ ہے جس کی توڑ لینڈ صدیق اکبر تک جاتی، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں سیدھا سادہ ہوں، سیدھا دے نال سادہ بھی،
ہے جی یہ مطلب ہے کدھر اگے جا کے ٹیڑھا ہوتا تو جدو تسی یہ لکھ دیتا نا تو انہیں کہا یہ تو یمامہ والے دا ہوئے جا جنہاں اتھے بھی نعرہ لا دیتا جنگ یمامہ یا محمد ایدی لینڈ یمامہ تک جانا صدیق اکبر تک جا پہنچ دی ایدی لینڈ نو سیدھا سادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا آپ لکھ دیں کوئی آپ سے کبھی بھی نہیں پوچھے آپ سیدھے سادھے مسلمان ہیں سمجھ آئی کہ انہوں کہنا پہنتا ہے جیدے کوئی واڑ شاڑ ہوئے تو جڑا یا رسول اللہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ رسول اللہ کا براہ راست غلام ہے براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے سے جا کر پہنچتا ہے جس راستے سے داتا علی حجویری گزرے سلطان الہند گزرے محبوب الہی گزرے مجدد الفسانی گزرے اعلیٰ حضرت بریلوی گزرے پیر میر علی شاہ گزرے یہ اس راستے کا مسافر ہے رہے گا یوں ہی ان کا ہوں اسی سامنا پیش کر دیتا ہے نا ہوں تاریخ لبا ہے کہ یا رسول اللہ دا کم کرو ٹھیک ہے ممتاز قادری دی یہ آرزو ہے کہ میں قبر انتظار کر رہا کہ حضور کا دین کدو آنا ہے اب اس کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تخت کے اوپر حضور کا دین لاؤ وہ تب بھی آئے گا کہ جب آپ دن رات حضور کے دین کی بات کریں گے حضور کے دین حضور کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں وہ کسی درس کے اندر نا صرف میں دعائیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضور نے کس کس صحابی کو کس موقع پر کیا کیا دعائیں دی تھوڑا سا جس نے کام کیا حضور نے ایسے ہاتھ اٹھا لیے کہاں جی حضور نے تازہ وضو فرما کے ان کے لیے دعائیں فرمائی انہوں نے جاتے ہوئے دنیا سے کہا حضور کے لیے جانا جا کے میری دعائیں کروانا تو حضور سوئے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوئے حضور نے وضو کر کے یہاں تک بھی ہاتھ اٹھا کر حضور نے صحابہ کے لیے دعائیں کی لیکن جنہوں نے حضور کے دین کا کام کیا تو میرے آقا ایسے دعا فرما دیں تو دنیا بھی سنور گئی قبر بھی سنور گئی حشر بھی سنور گیا کہ محمد سے یہ جہاں چیز ہے کیا مولا صلی وسلم دائما حبیبک خیر الخلق یا صلی